السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اسلامیت کی اس کلاس میں آج کا ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال کا تعارف۔ سورۃ الانفال مدنی صورتوں میں سے ہے، تو کلاس سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ مکی اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ کلاس آپ کو سمجھ آیا مکی اور مدنی صورتوں کا فرق؟ چلیے میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ سورۃ الانفال سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی 8ویں صورت ہے۔ تو کلاس یہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے؟ یہ قرآن پاک کی 8ویں صورت ہے، اور قرآن پاک کے 9ویں اور 10ویں سپارے میں موجود ہے۔ سورۃ الانفال سورہ البقرہ کے بعد اور سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الانفال میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ تو کلاس سورۃ الانفال میں کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ سورۃ الانفال میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور سورۃ الانفال میں 1443 کلمات اور 5299 حروف ہیں۔ کلاس آپ کو پتہ ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے تو مختلف آیات لے کر آتے تھے، لیکن اس سورت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سورت ایک ہی وحی میں مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کلاس آپ کو پتہ ہے اس سورت کا دوسرا نام سورت بدر بھی ہے، کیونکہ یہ جنگ بدر میں نازل ہوئی۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ اس مال یعنی مال غنیمت، کلاس انفال کے معنی ہی مال غنیمت ہے، یعنی اس مال غنیمت میں سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے۔ سورۃ الانفال کو سورہ جہاد کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں مجاہدوں کو اس سورت کی تلاوت کا حکم دیتے تھے، تاکہ ان کے اندر کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے جوش و جذبہ پیدا ہو۔ کلاس ہم کون سی سورت کا تعارف پڑھ رہے ہیں؟ سورہ انفال کا۔ لفظ انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ کلاس مال غنیمت ہوتا کیا ہے؟ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو فتح ہونے والے لوگوں کو میدان جنگ میں موجود سارا سامان اور مال ملتا ہے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ کلاس میں یہاں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتی ہوں کہ مال غنیمت پہلے کی قوموں پر حلال نہیں تھا۔ یہ ہماری امت کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے کی انبیاء کرام اور ان کی قوموں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، تو وہ مال غنیمت کا کرتے کیا تھے؟ تو وہ لوگ جب جہاد پر نکلتے تھے تو میدان جنگ میں کفار کا جو مال ملتا وہ لوگ اس مال کو جمع کر لیتے، اور اس سب مال کو جمع کر کے ایک کھلے میدان میں رکھ دیتے۔ قدرتی طور پر آسمان سے آگ آ کر اس مال کو لگ جاتی۔ جب آسمان سے آگ آ کر اس مال کو لگتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اور اگر آگ آ کر اس مال کو نہ لگتی تو یہ تصور کیا جاتا کہ ان کا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہماری امت کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ کلاس اب میں آپ کو انفال لفظ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ انفال ہے کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انفال کے معنی مال غنیمت ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی فضل و انعام ہے۔ جیسا کہ ہم نفلی نماز، نفلی روزہ، صدقے کو بھی ہم نفل کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ نفل کسی کے ذمے واجب نہیں ہوتے ہیں، نہ انہیں ضروری ادا کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہم اپنی خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اصطلاح قرآن میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اصطلاح قرآن میں لفظ نفل اور انفال کس کے لیے بولا جاتا ہے کلاس؟ مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس معنی یعنی مال غنیمت کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔
وہ 3 لفظ یہ ہیں: غنیمت، انفال، مال فی۔ کلاس کون سے 3 مال بتائے گئے ہیں قرآن کریم میں؟ غنیمت، انفال، مال فی۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے دوسرے گروہ یعنی کفار سے حاصل ہو۔ تو غنیمت کس مال کو کہتے ہیں کلاس؟ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو۔ انفال اس مال کو کہتے ہیں جو امیر جہاد کسی مجاہد کو اس کی کارگزاری کے صلے میں بطور انعام مال غنیمت میں سے اس کو دے، یعنی انعام کے طور پر مال غنیمت میں سے اس کو اس کی کارگزاری پر کچھ انعام میں دے۔ مال فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال سے مسلمانوں کو ملے یا وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا اپنی رضامندی سے اس مال کو دے دیں۔ تو کلاس آپ سب کو سورہ انفال کا تعارف سمجھ آ گیا ہے نا؟ اللہ حافظ۔